صاحب جناب سعید شاہین صاحب، لائق صد احترام فیمیل سٹاف، عزت مآب اساتذہ کرام اور میرے پیارے عزیز بچوں، میرے لیے لمحہ اعزاز ہے کہ میں آج اس شاندار ادارے کے اندر ایک اہم ایونٹ پر آپ سے مخاطب ہوں۔ کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں ہے، تھیم بیسڈ اور نیڈ اورینٹڈ دو چار باتیں ہیں اساتذہ کے لیے، آپ طلباء کے لیے۔ میرے اساتذہ، علامہ اقبال نے ایک واقعہ لکھا ہے اسرار خودی میں کہ ہمارے دروازے پر ایک فقیر آیا، مسلسل صدائے دیتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا تو چلا جا، معافی دے دے۔ انہیں ٹلا تو میں نے ایک لٹھ اس کے سر پہ مار دیا۔ اس کی گود میں جھولی میں جو خیرات تھی وہ گر گئی نیچے، جو اس نے لی ہوئی تھی لوگوں سے۔ یہ سما میرے والد دیکھ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کا رنگ پیلا پڑ گیا، کانپنے لگے، آنسو ان کی داڑھی سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ موسم سرما میں جس طرح کوئی پرندہ کسی شاخ پر بیٹھا ہوا سردی سے کانپ رہا ہوتا ہے۔ اور مجھے انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ قیامت کے دن جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ نوجوان مسلم باتو سپرد کو نصیب از دبستانم نہ برد، از توی یک کار آسا ہم نہ شد، یعنی از انبار گل آدم نہ شد، بر پدری جور ناز با مکن، پیش مولا بندہ را رسوا مکن۔ میں قیامت کو کیا جواب دوں گا آقا کو کہ میں نے ایک نوجوان تمہارے سپرد کیا تھا، میرے دبستان کا کوئی درس تو اس کو نہ پڑھا سکا، وہ اتنا بد نصیب تھا، تم سے اتنا کام بھی نہ ہو سکا کہ مٹی کے بنے ہوئے انسان آدم کو انسان بنا دیتا۔ باپ پر یہ ظلم نہ کر اور مجھے میرے مولا کے سامنے شرمندہ نہ کر۔ میرے اساتذہ، ان بچوں کے لیے ہم جواب دیں ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ استاد ہونا میرے لیے دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ سب سے بڑا استاد اللہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے استاد تھے۔ نصیب سے وہی پیشہ ہمارے لیے منتخب ہوا۔ مجھے یاد ہے مجھے کہا گیا کہ آپ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر بنے رہیں گے، خان کہ میں نے انکار کر دیا۔ میرے آرڈرز ہو گئے سینئر ہیڈ ماسٹر تک کی تعلیم کی، حالانکہ میں وہیں موجود تھا۔ میں نے کہا میں یہ سیٹ نہیں لوں گا، میں کلاس روم ریلیٹڈ ہوں، ایسوسیٹڈ ہوں، میں نے اپنی عزت اسی کلاس روم سے حاصل کرنی ہے، اور آج میں انتہائی مطمئن ہوں کہ میں اسی گریڈ سیکنڈ میں ریٹائر ہوا جس میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہوتا ہے۔ میرے بچے میرا احترام کرتے ہیں۔ یہاں درجنوں لیڈی ڈاکٹرز میری شاگرد ہیں، درجنوں ڈاکٹر میرے شاگرد ہیں، بہت سے اساتذہ، بہت سے ہائی رینک لوگ، میں ان کو پڑھاتا رہا۔ شاید ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہوتا تو میرا احترام اس قدر نہ ہوتا۔ آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ راعی ہیں اور یہ رعیت ہیں آپ کی، آپ چروائے ہیں اور آپ ان کو چرا رہے ہیں بچوں کو۔ آپ کو کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی اعتراف کی ضرورت نہیں ہے، کسی میڈل کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑا اعتراف اور اعزاز یہ ہے کہ اگر آپ کا ضمیر مطمئن ہے تو آپ کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔
باقی نمائش ہوتی ہے، کاسمیٹکس ہوتی ہیں، دی جاتی ہے۔ اب اپنی اولاد سے بھی غافل نہ رہے، بالکل غافل نہ ہو اپنی اولاد سے۔ آج میں لانا بھول گیا، میں نے بھول نہیں کیا، میں نے دیکھا مجھے نہیں ملا۔ پرائمری کلاس کے اندر میرے بچوں کا جو رزلٹ آیا، پہلی کلاس کا، یہ والدین ہوں گے یقیناً، میں آپ کو رہنمائی دے رہا ہوں، وہ میرے پاس محفوظ، دوسری کا محفوظ، تیسری کا محفوظ۔ آج میرے بچے ایف سی پی ایس ہیں، ڈاکٹر ہیں، ایم فل ہیں، ان کے رزلٹ میرے پاس ہیں۔ اگلے روز میں بچے کو کہہ رہا تھا، تیرا بیٹا جب ہوگا سکول جائے گا تو اسے میں جو تحفہ دوں گا وہ تیرا پہلی کلاس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت بخشے۔ یقیناً بے شمار صلاحیتیں آپ کے اندر موجود ہیں، ان کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ میں دیکھتا ہوں عزیز القدر نوید اقبال کو، ایک شاعری سا لڑکا، یہ ہمارا بچہ ہے، شل توڑ دیا اس نے، آج وہ بہترین خطاب کر رہا ہے۔ اس کے اندر کی صلاحیتیں امٹ کر باہر آ رہی ہیں، ان کا نظارہ میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں۔ بے شمار صلاحیتیں ہمارے اندر ہیں، خوابیدہ ہیں، ان کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے بچوں سے کبھی غافل نہ ہوں، غفلت مت برتیں، یہی آپ کے لیے میرا سب سے بڑا مشورہ ہے۔ میرے پیارے بچوں، دیکھو بڑی خوشی کی بات ہے، آج رزلٹ آؤٹ ہو رہا ہے، اعزازات لیں گے آپ۔ غور سے میری دو تین باتیں سنیں۔ زندگی جد و جہد ہے، جنگ کا میدان ہے۔ جہاں وکٹری سٹینڈ پر وہ بچے کھڑے ہوتے ہیں جو کھوے سے کھوا مار کے آگے نکلتے ہیں، جو میڈیاکر ہوتے ہیں، جو شائی ہوتے ہیں، دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ گول اورینٹڈ بچے ہمیشہ اپنی منزلوں تک پہنچتے ہیں۔ آپ کا نصب العین ہونا چاہیے۔ یہ پوزیشن آگئی معمولی بات ہے، اس کو برقرار رکھنا اس سے زیادہ اہم ہے۔ میرے بچے کا ذکر کر رہے تھے، پرائمری میں اس نے پوزیشن لی، میں نے کہا بیٹا اس کو لوز نہیں کرنا۔ مڈل میں اس نے گولڈ میڈل لیا، میں نے کہا بیٹا اس کو لوز نہیں کرنا۔ میٹرک میں بورڈ میں اس نے ٹاپ کیا، گولڈ میڈل لیا، میں نے کہا بیٹا اس کو لوز نہیں کرنا۔ اور مجھے یاد ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اس کو میڈل دیا جا رہا تھا میرے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے کہا اس آدمی کو دیکھ رہا ہے جو تجھے میڈل دے رہا ہے؟ کہنے لگا ابو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا تم نے اس جیسا بننا ہے؟ کہنے لگا ابو میرا وعدہ ہے میں اس سے بڑا آدمی بن کے دکھاؤں گا آپ کو۔ اور ایک دن مجھے فون موصول ہوا اسی شخصیت کا جس نے میڈل دیا تھا، انہوں نے کہا آپ کا بیٹا جیت گیا ہے، وعدہ پورا کر دیا ہے۔ آج میں اس کے سامنے ایک بے بس مریض کی طرح پڑا ہوں، وہ میرا علاج کر رہا ہے۔ اس نے کہا تھا نا شاید آپ سے کہ میں اس سے بڑا آدمی بن کے دکھاؤں گا، آپ کے بچے نے بڑا آدمی بن کے دکھا دیا ہے، آپ کو مبارک۔ یہ عظمت ہے میرا بیٹا، یہ عظمت ہے۔ 23 ممالک کا اس نے اس وقت سفر کیا ہے، 23 ممالک کو وزٹ کیا ہے۔ دوا ساز کمپنیاں اس سے 5 جب نئی پروڈکٹ آتی ہے 5 منٹ لینے کے لیے سفارشیں کرواتے ہیں کہ ہمارا 5 منٹ ہماری پروڈکٹ کے اوپر بات کر دیں۔ دنیا کے سب سے بڑے جو اعزازات ہیں، فیلوشپ ہے، امریکن ہے، یورپین ہے، برٹش ہے، وہ ساری اس نے اچیو کرنی ہے۔ وہ برطانیہ میں جا کر، وہ اٹلی میں جا کر، تو لاس اینجلس میں جا کر اپنے اعزازات لے کے آئے۔ بین الاقوامی بڑے ہائی ڈگری فائڈ ڈاکٹرز جو ہیں دل کے، ان کے ساتھ ان کا فون کا انٹرویو، ایک عام سا کانپور کا بچہ، ایک ٹیچر کا بچہ، اس نے محنت کی۔ 2 باتیں میں آپ کو اور بتاتا ہوں۔
یہ ضروری نہیں ہوتا ہے میرا بیٹا کہ بڑے بچوں بڑے گھروں کے بچے ہی بڑے آدمی بنتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اٹھا کے ہسٹری کو دیکھیں، ہمیشہ چھوٹے بچوں کے چھوٹے گھروں کے بچے بڑے لوگ بنتے ہیں۔ امریکہ میں آدھی رات تھی، ایک بچہ لالٹین کی لائٹ میں، اس وقت بجلی امریکہ میں بھی نہیں تھی، بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا، ایک ڈاکٹر گزرا وہاں سے گاڑی سے، اس نے کہا یہ کون ہے آدھی رات کو یہاں بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ اس نے گاڑی روکی، اس کو بلایا، کہنے لگا تم کیا کر رہے؟ کہنے لگا جی میں پڑھ رہا ہوں۔ تم یہاں کیوں پڑھ رہے ہو؟ جی میرے گھر میں تیل جلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یہاں یہ سرکاری لیمپ ہے روشنی کے لیے، تو میں روزانہ یہاں بیٹھ کے پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ دکھاؤ مجھے، یہ میں آپ بچوں کو بتا رہا ہوں۔ اس نے جب کتاب دی تو اس ڈاکٹر کا ہاتھ چھو گیا، وہ تپ رہا تھا بخار۔ اس نے کہا کہ تمہیں تو بخار ہے؟ کہنے لگے نہیں میں تو ٹھیک ہوں۔ اس نے کہا میں تمہیں پڑھو گے؟ اس نے اس کو گاڑی میں بٹھایا، لے گیا، اس کو پڑھایا۔ پتہ ہے وہ کون بنا؟ ابراہم لنکن، امریکہ کا پریزیڈنٹ، جس کے گھر میں چراغ جلانے کے پیسے نہیں تھے۔ ایک بچہ برتن مانجتا ہے گھر کے اندر، ٹیچر ٹیوشن پڑھانے آتا ہے اس گھر کی بچی کو، اس اندر پیاس ہے، وہ دروازے سے دوسرے کمرے میں چھپ کے بیٹھ جاتا ہے، استاد کی تدریس کو سنتا رہتا ہے، برتن بھی مانجتا رہتا ہے۔ ایک دن وہ بچی سبق نہیں سنا پاتی تو استاد اس کو ڈانٹتا ہے، تو کہتا ہے میں سنا دوں استاد ہے سبق۔ اس نے کہا تو کہاں سے سنائے گا؟ اس نے کہا جی میں سناتا ہوں۔ اس نے سبق سنا دیا۔ استاد حیران رہ گیا، کہنے لگے تم نے کہاں سے پڑھا؟ کہنے جی میں برتن مانجتا ہوں، ووٹ میں بیٹھ کے میں آپ کا سبق سن کے پڑھتا رہتا ہوں۔ پتہ ہے وہ بچہ کون تھا؟ بڑا ہو کے وہ اسرائیلی وزیر اعظم برطانیہ بنا، برطانیہ کا وزیر اعظم بنا۔ یہ احمد گارمنٹس ہے، شہر کا سب سے بڑا دکان ہے۔ اس بچے کو میں پڑھاتا تھا، ریزلٹ آیا تو اسے مٹھائی کے 2 ڈبے میرے سامنے رکھ دیے۔ میں نے کہا یہ 2 کیوں؟ کہنے لگے کہ یہ چوری کرتے رہے ہم، وہ بھی آپ سے معافی مانگنی ہے۔ عزیز نے مجھے کہا کہ اس کا ہنر ہے۔ میں نے کہا کہنے لگے وہ دوسرا لڑکا ہماری کلاس کا جو تھا نا، وہ پیسے نہیں دے سکتا تھا، شرم آتی تھی، وہ دوسرے کمرے میں دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھا ہوتا تھا، سن رہا ہوتا تھا آپ کا سبق، وہ بھی پاس ہو گیا ہے۔ کہتے مجھے شرم آتی ہے استاد صاحب کو ڈبہ دیتی ہوئی، تم بھی۔ میں نے اس کو بلایا، میں نے گلے سے لگایا، یہ میرے بچوں میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، آپ منزل متعین کریں، پڑھیں اس کی طرف، سارے آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ آپ کے ابو جو بھی کرتے ہیں، آپ کے معاملات جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، اپنی بیان کو پڑھائیے، اپنی منزل کو متعین کیجیے، دوڑ لگائیے۔ ہے دوڑتا شب زمانہ، کھا کر طلب کا تازیانہ، اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ آج جیسی ہزاروں خوشیاں نصیب کرے۔ میرے والد صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، جب ہم رزلٹ کے آتے تھے گھر میں تو وہ یہ نہیں پوچھتے تھے پاس ہو گئے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کون سی پوزیشن آئی ہے، کون سی پوزیشن آئی ہے؟ آج جا کے بتائیے اپنے والدین کو کہ ہم نے یہ پوزیشن لی ہے۔ اور وہ بچے جو پوزیشن نہیں لے سکے، آج ڈٹرمنڈ ہو، اپنی ذات سے ڈٹرمنڈ ہو، وعدہ کریں اپنے ساتھ کہ آئندہ ہم نے یہ پوزیشن لینی ہے۔ اس کی بھی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ تقریری مقابلے ہوئے، میرا بچہ چھوٹا تھا، میں نے اس کو تقریریں کروانا شروع کی، وہ پٹائی کر دیتے ظاہر پیر والے، ان کے تھرو الفاظ کی بڑی تھی، لڑکے بڑے تھے، اس کی سانس ٹوٹ جاتی۔ میں نے کہا بیٹا یاد رکھیے جو بچہ اول آ رہا ہے نا مسلسل، ایک دن ہم نے اسے شکست دینی ہے، تو ذہن میں رکھ۔ اس کی حالت تھی کہ کرسی کی باہیوں کے اوپر پھٹا رکھ کے اس کو کھڑا کرتے تھے اور مائک کی برابر اس کا منہ جاتا تھا۔ وہ 3 دفعہ اس لڑکے نے اس کو بیٹ کیا، 4تھی مرتبہ اس نے دوسری پوزیشن لی، پھر میں نے کہا اگلی پوزیشن ہماری ہوگی۔
پھر ڈوین سطح کا مقابلہ اور اس بچے کو شکست دے دی، اتنی بڑی ٹرافی دے کے میں نے کہا سیدھا چل تیری دادی اماں کے پاس جاتے ہیں۔ ہم احمد پور شرقیہ میں اس کی دادی اماں کے پاس گئے، میں نے کہا رکھ ان کے قدموں میں، انہوں نے فوراً کہا کہ جاؤ اس کو دودھ کا بھر کے دے آؤ۔ گھر میں دودھ موجود تھا، انہوں نے کہا یہ سامنے میرے بیٹھ کے پی۔ وہ پی نہیں سکتا تھا، بڑی ٹرافی پی، کہنے لگی ابو آپ نے یہ میرے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ وہی بچہ، وہی جنید پنجاب کا بیسٹ اسپیکر تھا، خامس پور بری کے اندر مقابلہ ہوا، پورے پنجاب کا بیسٹ اسپیکر بنا۔ اور جب اٹلی میں اس کو پروگرام دیا جا رہا تھا، اس کو بلا رہے تھے، وہ لائیو پروگرام دیکھ رہے تھے، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے لائیو، میری دیکھ بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ سے اعزاز ملا، وہ ریسٹورنٹ کو چھوڑ کے باہر نکل آیا اور اس نے وہاں کا 2.5 منٹ اس کو دیے گئے، 2.5 منٹ میں اس نے اپنا مطمع نظر بیان کیا، اور پھر فوراً اس نے فون کیا ماں کو کہ ابو نے جو مجھے تقریر کرنا سکھائی تھی آج میرے کام آ گئی، میں نے دیکھا بڑے بڑے ڈاکٹرز کے ٹانگیں کانپ رہی تھی بات کرتے ہوئے۔ میرے بچوں، خزانہ ہے صلاحیتوں کا آپ کے اندر، نکھاریں اس کو بات، ضرور آئے گھر کے اندر داری سرود نالا و نکالو اپنی صلاحیتوں کو باہر، پیچھے نہیں لگو کسی کے، آگے جھنڈا اٹھا کے جاؤ۔ میری طرف سے بہت مبارک ہو، بڑے خوبصورت تحفے رکھے ہوئے ہیں، یقیناً ان کامیابیوں میں اساتذہ کی کاوشوں کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ یہ اعزازات اسی طرح نہیں ملتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے، بڑی راحت ہے یہ سن کے کہ یہاں بہترین تعلیم یافتہ فیکلٹی موجود ہے اور وہ خوش نصیب بچے ہیں جن کی وہ تعلیمی آبیاری کر رہی ہے۔ اللہ مداومت عطا کرے، اور اس ادارے کو نبی صاحب نے تو بہت خوبصورت بنا دیا ہے۔ جب بھی آتا ہوں کوئی نئی چیز دیکھتا ہوں، آج بھی میں دیکھ رہا ہوں یہ پودے کے اپنے گھر کے سامنے یہ لگواؤں یہ لگواؤں یہ لگواؤں، لیکن سب سے بڑا گلزار آپ بچے ہو یہاں کا، اور سب سے بڑے مالی یہ ہے گارڈنر آپ کے جو یہاں بیٹھے ہیں۔ نوید اقبال صاحب آپ کو بہت مبارک ہو میرے عزیز، اس ادارے کی نیک نامی کو آپ نے 4 چاند لگائے ہیں، اور یہ دوسرا فنکشن ہے میں جو اس کا اٹینڈ کر رہا ہوں، آپ مجھے اعزاز بخشتے ہیں، لیکن میرا خیال تو یہی تھا کہ آج یہ اعزاز جناب کے بخش نواز صاحب کو دیا جائے گا، اور اسی لیے انہوں نے میاں سوٹ بھی خریدا ہے اور لفافہ بھی پیسوں سے بھر کے لائے ہیں کہ میں انعام دوں گا بچوں کا۔ میں نے ان کو کہا ہے کہ یار آپ مجھے دیتے ادھارے پیسے انعام میں دیتے ہوں، تو کہنے نہیں میں خود اپنے ہاتھ سے انعام کا اعلان کروں۔ تو ارشد پاپا صاحب ہمارے بہترین دوست ہیں، مجھے بڑی راحت ہوتی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے، اللہ ان کی عمر دراز کرے۔ یہ بھی اپنے بیٹے حشام کے لیے جو ڈاکٹر ہے، باہر بھی پڑھتا رہا، اسی طرح پڑھ کر سکے انشاءاللہ۔ کتنے بچے آپ میں ڈاکٹر بنے گی ہاتھ کھڑا کریں؟ شاباش شاباش میرا بچہ، اور یقین کریں یہ فوٹو قدرت نے کھینچ لیا ہے انشاءاللہ میرا بچہ۔ میں دعائیں دے آپ بچوں، آپ کو دعائیں دے کے جا رہا ہوں، اللہ اس ادارے کو ہمیشہ پھلا پھولا رکھے، مکتب کی آغوش میں برسوں پل کے جانے والے اس مکتب کے نام پہ کوئی حرف نہ آنے پائے۔